علیکم، میرا نام کامران زبیر ہے۔ میرا تعلق بحریہ کالج انواری ون سے ہے، اور آج کے اس قرنطینہ افسانہ خوانی مقابلے میں منشی پریم چند کا افسانہ جس کا عنوان ہے بوڑھی کاکی پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی، یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں۔ ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا، وہ بآوازیں بلند روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے دعوے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ ان کی جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا۔ بدھرام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھرام کی نیکی۔ بدھرام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھرام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھرام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ گاؤں کے بچوں کا جم غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ بدھرام کے بیٹے سکھرام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں۔ روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بے تاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھیں، شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی۔ کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چھن چھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرم گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتریں اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھیں۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی، اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا، مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے کہا، بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، چلاتی، کبھی کڑکتی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا۔ خوف ہوتا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا گلا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔ یہ بھی اندیشہ کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رک سکا، یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیشوے پر